पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे। सुनना सुनना, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे, साहबे किराम का गचागच मजमा बैठा है। इतने में एक बूढ़ा आ रहा है, कहो सुभान अल्लाह, एक बूढ़ा, और वो भी ऊँट पर बैठा हुआ, और उसकी ऊँट इतनी कमजोर, ऐसे जैसे अभी मरने वाली हो उठनी, इस तरीके से वो बूढ़ा बैठा है। और वो बूढ़ा सीधे अपनी उठनी को लिए सीधे मस्जिद नबवी के पास। कहाँ पर? मस्जिद नबवी के पास। और वहां पर आकर ऐलान करता, ऐना मोहम्मद, कहाँ है मोहम्मद, कहाँ है आपके नबी, कहाँ है मोहम्मद, कहाँ? सबने कहा वो अंदर बैठे हुए। तो वो बूढ़ा अपनी उठनी से उतरता है, सुनो, वो बूढ़ा अपनी उठनी से उतरता और पूरे मजमे को चिढ़ता हुआ, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। जब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, अल्लाह के रसूल पाक, सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अरे बूढ़े मियाँ तुम यहाँ आए, कुछ काम से आए हो? तो बूढ़ा मियाँ क्या कहता मालूम? सुनना क्या कहता, इतने रौब से कहता, मोहम्मद कह दो सल्लल्लाहु। वो बूढ़ा कहता है, मोहम्मद मैं यहूदी हूँ। क्या कहता? मैं यहूदी हूँ, ईमान कबूल नहीं करने वाला, मुझे ईमान की दावत मत देना, कलमा पढ़ने वाला नहीं हूँ, नमाज पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो इसलिए आया हूँ कि मेरी उठनी मरी मराई पड़ी है। अगर आप नबी है तो नबियों के दिल में तो रहम बहुत होता है ना, नबियों के दिल में तो करम बहुत होता है ना, तो आप मुझे एक अच्छी उठनी का बंदोबस्त कर दीजिए। बाकी मैं यहूदी हूँ, मैं कलमा ना पढ़ूंगा, ना नमाज पढ़ूंगा, ना आपकी कोई बात मानूंगा, आप मेरे लिए उठनी का बंदोबस्त कर दीजिए। मेरे प्यारो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। अरे मेरे दोस्तों, अगर हम होते तो क्या करते? हम होते तो क्या करते? अच्छा कलमा नहीं पढ़ना तो आया क्या को, निकल बाहर। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीब में बिठाया, कहा कि बूढ़े मियाँ बैठो बैठो, अभी तुम्हारी उठनी का बंदोबस्त होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा कौन है तुम में से जो इसको उठनी दे? आज वो उठनी देगा, मैं दुआ करता अल्लाह उसको जन्नत अता करेगा। एक सहाबी खड़े हो गए जिनका नाम है हजरत उबादा, नाम याद रखो, हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या अल्लाह के रसूल, मेरे पास दो उठनी है और दोनों जवाने, एक उठनी दे दी। और अल्लाह के रसूल, इससे सस्ता कौन सा सौदा होगा? उठनी जा रही है और जन्नत आ रही है। वो यहूदी को कहा, भाई उठनी बाहर तैयार है, आप चले जाए। वो यहूदी गए हैं, उठे, बेचारे बूढ़े मियाँ उठे, गए और जाके उठनी को रस्सी से बांधा, फिर अंदर। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब क्यों, अब यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत? तो कहा कि असल में मामला ऐसा है कि मेरे पास कपड़े भी नहीं है। क्या यहूदी क्या कह रहा है? मेरे पास कपड़े भी नहीं है। तो सवारी का तो बंदोबस्त हो गया, कपड़े का बंदोबस्त हो जाए तो बहुत अच्छा। और हमने तो सुना है कि नबी बड़े रहम दिल वाले होते हैं, तो कपड़े। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बोला, आ जाओ आ जाओ, अपने करीब में बिठाया। और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान फरमाया, कौन आज इस बूढ़े मियाँ को कपड़ा देगा? मैं वादा करता हूं अल्लाह उसको कब्र में जन्नत का लिबास अता करेगा। एक सहाबी कोने में खड़े थे, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो सहाबी कौन? हजरत अबू सईद खुदरी। कौन? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह। अल्लाह के रसूल, मेरे पास 4-5 जोड़ कपड़े, आप जितने कहो उतने जोड़ कपड़े दे दूंगा, इसलिए कि कपड़े देता रहूंगा और जन्नत के कपड़े मेरी कब्र में बिछाए जा रहे होंगे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ उनके पास कपड़े हैं, उनका घर करीब में, वहां जाके ले लो। गए, कपड़ा वपड़ा जाके बराबर लिया, अपने ऊँट के ऊपर बांधा, फिर आए। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का थोड़ा सा रंग बदला। कहा अब क्यों आए? तो कहा भूख भी तो लगी है ना, खाना भी तो चाहिए। लेकिन भूख का मामला आया तो सन्नाटा छा गया, इसलिए कि बहुत सारे लोगों के घरों में खाना नहीं था। भाई वो जमाना ही ऐसा था, बहुत सारे लोगों के घरों में खाना नहीं था, फक्र फाका। जैसे उस बूढ़े मियाँ ने कहा कि भूख बहुत लगी है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आए, फरमाया मा लिया मिन सबील, मेरे पास उसका इंतजाम नहीं है। मा लिया मिन सबील, मेरे पास उसका इंतजाम नहीं है। अंतज़िरु मुंज़ु सलासति अय्याम, मैं खुद 3 दिन से रोजी का इंतजार कर रहा हूँ, मैं खुद 3 दिन से भूखा हूँ। मेरे पास, मेरे प्यारे दोस्तों, एक सहाबी खड़े थे जिनका नाम है हजरत सलमान फारसी। कौन? हजरत सलमान। वो कहते मुझे अच्छा नहीं लगा कि नबी के दरबार में अगर ऊँट मांगा गया तो ऊँट मिल गया, नबी के दरबार में कपड़ा मांगा गया तो कपड़ा मिल गया, अरे नबी के दरबार में खाना मांगा गया तो खाना नहीं मिला। हजरत सलमान फारसी कहते मुझे अच्छा न लगा, मैं फौरन बाहर निकला और मैं घर घर भीख मांगता था। अरे किसी के पास 2 रोटी हो तो जरा बूढ़े मियाँ को पहुंचा दो, 2 रोटी हो तो बूढ़े मियाँ को पहुंचा दो। लेकिन हर घर से आवाज आती, हमारे पास खाना नहीं, हमारे पास खाना नहीं। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े किनके घर चले गए? हजरत फातिमा। अरे बोलो किनके घर चले गए? हजरत फातिमा। और जाकर कहा कि फातिमा घर में कुछ खाने को हो तो दे दे, वो नबी पाक के यहाँ एक बूढ़ा यहूदी मेहमान आया है, अगर 2 रोटी मिल जाएगी तो आज हम सबकी इज्जत रह जाएगी। इसलिए कि नबी ने ऊँट का इंतजाम कर दिया, नबी ने कपड़ों का इंतजाम कर दिया, अब सिर्फ 2 रोटी का इंतजाम करना बाकी है। हजरत फातिमा ने अंदर से कहा, जब अब्बा के घर 3 दिन से फाका है तो क्या बेटी के घर में खाना होगा?
تو حضرت سلمان کہنے لگے لیکن ہماری تو عزت کا سوال ہے, ہم نے سب دیا, اب صرف کھانے کا معاملہ. میرے پیارو قربان جاؤ, حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا, سلمان تھوڑے کنارے کھڑے ہو جاؤ, میں اپنا دوپٹہ اتار کے دے رہی ہوں, یہ میرا دوپٹہ لے کر جاؤ. اور دیکھو ایک بازار میں ایک اور یہودی ہے جس کا نام ہے شمعون, اس کے پاس یہ دوپٹہ وزن کرواؤ اور گروی رکھو, اور جو اناج ملے یا وہاں اگر روٹی تیار ملے تو وہ جا کر میری طرف سے میرے نبی کو پہنچا دو, تاکہ میرے نبی, میرے ابا مہمان کی خدمت کر لے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے. اب وہ شمعون یہودی, بھائی یہودی کا نام کیا ہے, شمعون نام ہے, اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر ہمارے حضرت فاطمہ کا دوپٹہ دیا, کہا اس کو گروی رکھ لے اور 2 روٹی دے دے. آج میرے نبی کی عزت اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان, ان کا معاملہ ہے. وہ شمعون وہ بھی تو یہودی, بولے وہ بھی تو, اس نے حضرت فاطمہ کا دوپٹہ جو وزن کرنے کی جگہ ہوتی وہاں پر وزن کرنے رکھا. اب وہ وزن تو ہو رہا ہے اور یہ یہودی روئے جا رہا ہے, یہ شمعون نامی یہودی روئے جا رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں ہے, کہتے ہیں کہ تم رونا بند کرو, جلدی سے اس کو وزن کرو, تولو, اور جو اناج یا جو روٹی ملتی ہو مجھے دو, اس سے کہ مجھے جلدی سے پہنچانا. لیکن وہ رونے کا بند ہی نہیں ہوتا. آخر میں حضرت سلمان فارسی نے شمعون کے کندھے کو پکڑا, کہہ رہے شمعون اس کو تول لے اور جو روٹی ملتی مجھے دے دے. وہ شمعون یہودی نے حضرت سلمان کی طرف دیکھا اور کیا کہا میں تو ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. کہا میں ایمان. حضرت سلمان چوک گئے, میں تو فاطمہ کا دوپٹہ وزن کرانے آیا اور اس کے بدلے 2 روٹی لینے آیا, تم ایمان قبول کرنے کی بات کرتے ہو. حضرت شمعون کہتے ہیں اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میں نے تورات پڑھا, اس تورات میں لکھا تھا آخری نبی آئیں گے اور نبی کی سخاوت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی بیٹی کسی غیر کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کا دوپٹہ بھی گروی رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گی. وہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وہ شمعون نے روٹی لی اور اس کے بعد سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا اور کہا مجھے جلدی لے چلو. چنانچہ جب اس مسجد میں پہنچے وہ شمعون یہودی دوڑتا آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور وہ روٹی کس کو دے دی, وہ یہودی دوسرے یہودی کو دے دی. وہ تو اتنے بھوکے تھے, انہوں نے کھانا شروع کیا. یہاں اللہ کے رسول شمعون سے بات کرے, شمعون اللہ کے رسول سے بات کرے, مجمع میں سناٹا چھایا ہوا, مجمع میں رونے کی آوازیں آ رہی, شمعون بار بار کلمہ پڑھ رہا. اب وہ بوڑھا یہودی جو تھا نا, بوڑھا یہودی جس کو اٹھنی بھی مل گئی, جس کو کپڑا بھی مل گیا, جس کو کھانا بھی مل گیا, وہ روٹی کا ٹکڑا توڑ کے کھا رہا اور کھاتے کہتا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو کہ شمعون بھی رو رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی رو رہے, یہ پورے مجمع میں سناٹا, بات کیا ہو رہی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بوڑھے میاں پہلے کھانا کھا لو, بعد میں آپ کو پوری بات بتائیں گے. وہ بوڑھے میاں نے روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھا, کہا اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, پہلے بتاؤ تم کیا باتیں کرتے ہو. چنانچہ شمعون نے پوری داستان سنا دی. اللہ کے رسول روتے رہے, صحابہ کرام کا مجمع روتا رہا. وہ بوڑھا یہودی کیا کہتا, اگر شمعون کو ہدایت ملتی ہے میری وجہ سے تو میرے سے بڑھ کر کون بدنصیب ہوگا کہ اب بھی میں ایمان قبول نہ کروں. یہ کہہ کر بوڑھے نے ایمان قبول کیا. لیکن میرے پیارو, قبول کرنے کا انداز بھی تو بڑا عجیب تھا نا, قبول کرنے کا انداز بھی تو بڑا عجیب تھا. اللہ کے رسول نے کہا کلمہ پڑھو ایمان آ جائے گا. ارے کلمہ پڑھو ایمان آئے گا. بوڑھے نے کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا, میرا ایمان تو عجیب ایمان ہوگا. وہ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا اللہ اگر میرا تجھ پر ایمان لانا اور میرا محمد پر ایمان لانا اگر تجھے پسند ہے تو اسی وقت میری روح کو نکال لے. اللہم ان تقبلت ایمانی فاقبض روحی الساعہ. اے اللہ اگر ایمان قبول ہے تو ابھی روح نکال. ابھی تو اللہ کے رسول کھڑے ہوتے دیکھتے وہ بوڑھا زمین پر گرا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اللہ کے رسول کے قدموں پر جان دے دی. ایک واقعہ لکھا میرے پیارو, ایک مرتبہ جناب نبی کریم, بولو ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فجر کی نماز کے بعد کا سما ہے, سہانا سما ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر آئے اور سیدھے حضرت فاطمہ کے گھر پر, فاطمہ بھی گھر میں, علی بھی گھر میں, حسن بھی گھر میں, حسین بھی گھر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کر کھڑے ہو گئے, سننا, باہر آ کر کھڑے ہو گئے. اندر حضرت علی بھی, حضرت فاطمہ بھی, حضرت حسن بھی, حضرت حسین بھی. حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان اندر تو آئیے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا, بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی, بڑا سہانا موسم ہے, آ جاؤ تم چاروں کے چار باہر آ جاؤ. حضرت فاطمہ بھی صحن میں آ گئی, حضرت علی بھی آ گئے, حسن بھی آ گئے, حسین بھی آ گئے. اور شان تو دیکھو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, دائیں طرف حضرت علی ہے, بائیں طرف حضرت فاطمہ ہے, آپ کے ایک گود میں حضرت حسن ہے, دوسرے گود میں حضرت حسین ہے. اور اللہ کے رسول کی چادر مبارک ہے, وہ چادر مبارک ہے جو جس کی قسمیں اللہ آسمانوں پر اٹھاتا, وہ چادر مبارک اللہ کے رسول نے چاروں کے اوپر بچھا دی. اللہ کے رسول نے پیچھے سے اوڑھ لیا. اب وہ چادر
چادر ہمارے نبی پر بھی ہے، فاطمہ پر بھی ہے، علی پر بھی ہے، حسن پر بھی ہے، حسین پر بھی ہے. میرے پیاروں سب کو چادر میں لپیٹا اور کیا فرمایا؟ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ سب نے کہا اللہ. تو کہا اسی کا ذکر کرو. میرے دوستو وہ کیسا پیارا ذکر ہوگا، کہو الحمدللہ. کیسا پیارا، اللہ کے رسول بھی ذکر کر رہے، علی بھی ذکر کر رہے، فاطمہ بھی ذکر کر رہے، اور دونوں معصوم بچے حسن اور حسین بھائی سب کی زبان پر اللہ 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 اللہ. حضرت علی کیا فرماتے؟ ایسا ذکر ہو رہا، اللہ کے رسول پاک کا ذکر، علی فرماتے فاطمہ کا ذکر، حسن اور حسین معصوم زبانوں پر اللہ اللہ. حضرت علی فرماتے میں نے چادر کو تھوڑا سا ہٹایا اور یوں آسمان کی طرف دیکھا. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم چادر ہے نبی کے بدن پر اور اس کی چمک اٹھ رہی ہے آسمانوں پر. ابھی تو ذکر ہو رہا ہے، ارے بولو نا، ابھی تو ذکر، کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ. ابھی تو ذکر 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 ہو رہا. سننا دل کو ہلا دینے والی بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. بولو سبحان اللہ. کون آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کیا فرمایا؟ معلوم کیا فرمایا؟ اے پیارے نبی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے نبی ذکر روکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر روکا، خاموش. حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین، جبرائیل. اور بولو حضرت جبرائیل بالکل انسان کی شکل میں. کس کی شکل میں؟ اور بولو آتے تھے کہ نہیں؟ جبرائیل انسان کی شکل میں آتے تھے کہ نہیں؟ قرآن کریم میں 16ویں پارے میں لکھا حضرت جبرائیل کبھی کبھی کن کی شکل میں آتے تھے؟ انسان. قرآن کریم نے کہا فتمثل لها بشرا سویا، تو انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کے رسول یہ چادر میں مجھے بھی آنا ہے. کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں یہ جو ذکر ہو رہا ہے آپ اور یہ علی، فاطمہ، حسن، حسین چادر میں مجھے بھی لے لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا جبرائیل تیرا کون سا احسان ہے کہ تجھ کو چادر میں بلاؤں؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کر فرمایا تیرا کون سا احسان ہے کہ میں تجھ کو اپنی چادر میں بلاؤں؟ میرے دوستو بے تکلفی تھی. حضرت جبرائیل نے فرمایا دو احسان ہے. دو کتنے احسان ہیں؟ دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا 2 احسان. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تیرا مجھ پر کوئی احسان؟ کون سے 2 احسان؟ کہا تم پر نہیں، تمہاری بیٹی فاطمہ پر. پوچھو تمہاری بیٹی فاطمہ کو پوچھو چکی پیستی کہ نہیں پیستی؟ چکی پیستی ہے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں. حضرت فاطمہ تھک جاتی ہے اور چکی کو روک دیتی ہے. پوچھو فاطمہ کو کہ چکی جو گھمائی جاتی ہے یہ حضرت فاطمہ تو روک دیتی ہے، اس کے بعد گھنٹے تک وہ چکی کا جو پارٹ گھومتا ہے. پوچھو فاطمہ کو گھومتا نہیں گھومتا، اور وہ گھمانے والا جبرائیل ہوا کرتا ہے. حضرت فاطمہ نے یوں دیکھا، کہا اللہ کے رسول بات تو سچی، میں یہی سوچتی تھی چکی کا پارٹ کون گھماتا، آج معلوم ہوا فرشتوں کا سردار میرے گھر میں گھمانے آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہنسی آئی. کہا یہ بات تو برابر. جبرائیل نے فرمایا ابھی تو ایک اور احسان ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا اور کون سا احسان؟ کہا پوچھو اپنی بیٹی فاطمہ کو پوچھو. یہ حسن اور حسین دونوں معصوم، یہ کبھی حسن روئے کبھی حسین روئے، کبھی حسن کو سمجھانا کبھی حسین کو سمجھانا، کبھی اس بچے کو سلانا کبھی اس بچے کو سلانا. پوچھو حضرت حسن اور حسین یہ دونوں جھولے میں ہوتے ہیں. فاطمہ جھولا دیتی تھک جاتی ہے، پھر بھی جھولا صبح سے شام تک چلتا ہے. پوچھو وہ جھولا کون چلاتا؟ وہ جبرائیل ہی تو تمہارے گھر میں آ کے چلاتا ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا اللہ کے رسول جھولا چلتا تو، لیکن آج پتہ چلا کہ فرشتوں کا سردار ہمارے گھر میں جھولا جھولنے آتا ہے. تو اب اللہ کے رسول اب تو اندر آنے دو. کس میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آنے دوں گا. کہاں بیٹھو گے؟ یہاں علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، یہاں بیٹھ جاؤں گا. کہا نا میرے علی فاطمہ کے آگے تو کوئی نہیں جا سکتا. کہا اجلس والا پیچھے بیٹھ جاؤ. سنتے جانا. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، پیچھے یوں چادر کو یوں پیچھے کیا، بیٹھ گئے. تو حضرت جبرائیل کا سینہ اور ہمارے نبی کی پیٹھ دونوں مل گئے. اب پھر ذکر شروع ہو گیا. کہو اللہ 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 اللہ. ذکر ہوتا گیا. بڑی دیر کے بعد جب ذکر ختم ہوا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو یوں جمع کیا اور فرمایا اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین خوش ہو جاؤ، قیامت کے میدان میں ہم اسی طرح ہوں گے اور عرش کے نیچے سے ہوا چل رہی ہوگی. اب کیا ہوا؟ اب سننے جیسی بات ہے میرے پیارو، اسی پر ہم کو سننا ہے اور سوچنا ہے کیا کرنا. حضرت جبرائیل جا رہے، کہاں پر جا رہے؟ وہ تو آسمانی پر رہتے ہیں. حضرت جبرائیل ذکر ہو گیا. ارے بولو ذکر کی مجلس.